جن لوگوں پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گے اور آپ کو نقصان سے بچائیں گے، وہی در حقیقت آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب پیٹریشیا 5 سال کی تھی تو اسے بہت ہی عجیب اور مکرور رسومات کے سلسلے کے ذریعے ایک خفیہ شیطانی فرقے میں شامل کیا گیا۔ مجھے میری فیملی ایک رسم میں حصہ لینے کے لیے باہر لے گئی۔ ایک تہہ خانے میں لکڑی سے بنی ہوئی ایک قربان گاہ تھی اور کانکریٹ کے فرش پر ریڈ پینٹ سے ایک پینٹاگرام بنا ہوا تھا۔ قربان گاہ کے ارد گرد ایک دائرے میں میری فیملی اور دیگر جادوگر موجود تھے۔ وہ کسی نامعلوم زبان میں نعرے لگا رہے تھے اور پھر مجھ پر ایک رسم کی گئی۔ پیٹریشیا کا کہنا ہے کہ پہلے اس کا ریپ کیا گیا اور پھر اسے شیطان کے حوالے کر دیا گیا، لیکن دہشت وہیں نہیں رکی۔ اس کے بچپن میں شیطانی رسومات اور جانوروں کی قربانی جاری رہی۔ ہمیں مجبور کیا جاتا تھا کہ ہم جانوروں کا خون پئیں اور ان کی آنکھیں کھائیں، اور اگر ہم ایسا کرنے سے انکار کرتے تو ہمیں اذیت دی جاتی جب تک کہ ہم ایسا نہ کر لیتے۔ پیٹریشیا کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے اوپر ہونے والی بدسلوکی کو روک نہیں سکتی تھی۔ اس نے اپنی یادوں کو دبا لیا۔ ہر رات میرے لیے خوفناک تھی اور مجھے برے خواب آتے تھے۔ میرا دماغ اس سب کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ ایک ڈراؤنا خواب ہے، یہ یقیناً ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں ایک ہارر مووی میں جی رہی ہوں۔ ایک ہارر مووی، میں اسے اسی طرح بیان کرتی ہوں، ایک ہارر مووی جو ہالووین پر بنی ہو۔ 13 سال کی عمر میں وہ گھر سے بھاگ گئی، لیکن اس تاریکی نے جس کے ساتھ وہ پروان چڑھی تھی اس کا پیچھا کیا۔ اپنی 9 عمری اور 20 کی دہائی میں پیٹریشیا نے ٹیرو کارڈ پڑھے اور روحوں کے ساتھ بات چیت کی۔ ہر وقت وہ مسلسل خوف اور تاریکی میں رہتی تھی۔ میں چلتی پھرتی بدروحوں اور بھوتوں کو دیکھ سکتی تھی، اور جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی میں نے ان چیزوں کو جاری رکھا۔ میرے پاس روحانی رہنما تھے۔ میں طاقت چاہتی تھی۔ میں اپنی زندگی پر مکمل اختیار حاصل کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جب میں چھوٹی تھی تو مجھے اپنی زندگی پر کوئی اختیار نہیں تھا۔ جب بھی میں جادو سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو میرے ذہن میں جو پہلا خیال آتا تھا وہ یہ تھا کہ میں خود کو مار ڈالوں، جو کہ میں نے کئی بار کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اپنے ہاتھ کی کلائیوں کو کاٹنا ہو یا دوائیوں کی زیادہ مقدار لے کر خود کو مارنے کی کوشش ہو۔ میں نے ہاسپٹل میں بھی خود کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ آزادی کی آرزو رکھتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرف جائے۔ میں سکون چاہتی تھی، مجھے خوشی چاہیے تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے حاصل کروں، کیونکہ میں خدا سے خوف زدہ تھی۔ میں خدا سے نفرت کرتی تھی۔ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن میں محفوظ جگہ کی تلاش کر رہی تھی۔ مایوس پیٹریشیا ایک مسیحی دوست کے ساتھ چرچ گئی۔ جیسے ہی چرچ میں ورشپ ہوئی اس نے پہلی بار یسوع کی محبت کو محسوس کیا۔ اس نے کچھ الگ محسوس کیا۔ ہر کوئی خداوند کی تعریف کر رہا تھا، میں بھی وہی کرنا چاہتی تھی جو سب کر رہے تھے۔ میں بھی وہی محسوس کرنا چاہتی تھی جو وہ محسوس کر رہے تھے۔ مجھے آزادی کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور ایک تاریک موجودگی میرے پیچھے آئی اور میرے کندھے کو ہلایا۔ اگرچہ میں نہیں جھک رہی تھی، میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رکوں گی۔ میں عبادت میں ٹھہری رہی اور میں بس رو رو کر پکارتی رہی، یسوع 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 یسوع، اور پھر اور بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ پیٹریشیا ایک مسیحی بن گئی اور یسوع کے ساتھ آزادی اور پاکیزگی کے لیے ایک طویل سفر شروع کیا۔ میں نے یسوع سے کہا میں آپ کو اپنی زندگی میں آتے ہوئے محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس تاریکی سے رہائی کا احساس چاہتی ہوں۔ جب میں فرش سے اٹھی تو وہ وہاں تھا، وہ وہاں میرے ساتھ تھا، اور میں نے اس کے بارے میں ہر کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سامری عورت جو کنویں پر تھی، وہ عورت جس نے اس کے پوشاک کو چھوا، وہ عورت جو سنسار ہونے والی تھی، میں وہ تمام عورتیں تھیں جنہیں اس کی ضرورت تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے آہستہ آہستہ دکھائے کہ میں اس پر بھروسہ کر سکتی ہوں، اور اس نے یہی کیا۔ شدید کرسچن کاؤنسلنگ اور دعا کے ذریعے پیٹریشیا کو آخرکار وہ آزادی اور سکون مل گیا جو وہ ہمیشہ مسیح میں چاہتی تھی۔ اب میں روزانہ خوشی سے چلتی ہوں، اور میں ہر روز اس کا شکریہ ادا کرنا نہیں بھولتی کہ اس نے میری زندگی میں کیا کیا کیا۔ اس کا شکر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ اب میں زندگی سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی ہوں۔ وہ دیر سے میری زندگی میں آیا، لیکن اس نے مجھے وہ سارے سال واپس لوٹا دیے جو شیطان نے مجھ سے چرائے تھے۔ اگر وہ مجھ جیسی کو قبول کر سکتا ہے جو اتنی تاریکی میں تھی، اگر وہ مجھے آزاد کر کے مجھے پوری طرح سے نئی زندگی دے سکتا ہے جو جادوگری میں شامل تھی، اگر وہ مجھے جہنم کے گڑھے سے نکال کر روشنی میں لا سکتا ہے، تو وہ کسی کے لیے بھی ایسا کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ آپ جادوگری میں کتنے زیادہ پھنسے ہوئے ہیں، وہ آپ کو باہر نکال سکتا ہے۔ ایسا صرف چند الفاظ سے ہو سکتا ہے، یسوع میری مدد کر، وہ آپ کو ہر مصیبت سے باہر نکالے گا۔